اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حمزہ کو والد کی آخری نشانی ملی اور اس کا دل پہلی بار ہلکا ہوا، حمزہ قبر پر روتا رہا۔ دن ڈھلتا گیا، ہوا رکتی گئی اور وقت جیسے ساکن ہو گیا۔ وہ قبرستان سے اٹھا ضرور، لیکن وہ حمزہ جو یہاں آیا تھا وہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ یہاں وہ ٹوٹا تھا، مگر اسی جگہ وہ دوبارہ جنم بھی لے رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، دل بھاری تھا، مگر قدموں میں ایک عزم تھا جو زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ وہ مٹی جس پر اس نے کے آنسو گرے تھے، وہ مٹی اسے بدل چکی تھی۔ وہ گھر جہاں ماں نے قدم رکھنے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں۔ گھر پر پہنچ کر حمزہ نے دروازہ کھولا۔ 20 سال بعد ماں اس دہلیز پر کھڑی تھی جہاں سے اسے بے قصور نکلوا دیا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو چھوا۔ زخم پھر بھر چکے تھے، مگر نشان آج بھی تازہ تھے۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی گھر ہے جہاں میں نے تمہاری پہلی بار چلنا سکھایا تھا، اور یہ وہی گھر ہے جہاں سے مجھے جھوٹ نے نکالا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ماں کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھ دیا۔ امی، آج سے یہ گھر آپ کے قدموں سے مبارک ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی جگہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، یا رب، آخرکار عدل تیرے گھر سے ہی آیا۔ وہ صندوق جو باپ نے آخری وقت میں بند کیا تھا۔ گھر میں ایک پرانا کمرہ تھا، وہی کمرہ جہاں باپ حمزہ کی پرانی چیزیں رکھا کرتا تھا۔ ماں نے کانپتے دل سے کہا، بیٹا، یہ کمرہ تمہارے ابا کبھی کسی کو نہیں چھونے دیتے تھے، کہتے تھے یہ میرا حمزہ ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ حمزہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، ہلکی سی دھول اٹھی۔ کمرہ چھوٹا تھا، مگر ہر چیز میں زندگی تھی۔ ایک پرانا صندوق رکھا تھا، بھاری بند، جیسے کسی راز کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ تمہارے ابا ہمیشہ سنبھال کے رکھتے تھے، کہتے تھے اسے حمزہ کو خود دوں گا۔ حمزہ کا ہاتھ لرز گئے، وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے صندوق کھولا، اندر سے ایک ہلکی سی خوشبو آئی، وہی خوشبو جو باپ کے کندھے سے آتی ہے۔ باپ کی آخری یادیں جو وقت نے بھی نہیں چھوئی۔ صندوق کے اندر پہلی چیز ایک چھوٹا کھلونا تھا، وہ کھلونا جو حمزہ کے ہاتھ سے بچپن میں ٹوٹ گیا تھا، اور باپ نے کہا تھا، میں اسے ٹھیک کر دوں گا، تم فکر نہ کرو میرے شیر۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کھلونا بالکل ویسا ہی تھا، باپ نے واقعی اسے ٹھیک کیا تھا، مگر واپس دینے والا آج دنیا میں نہیں تھا۔ پھر ایک اور چیز، ایک پرانی ڈائری۔ ماں نے حیرت سے کہا، یہ ڈائری میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حمزہ نے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ باپ کی تحریر، پہلی بار بیٹے سے مکالمہ۔ ڈائری میں لکھا تھا، اگر میں دنیا میں نہ رہا تو یہ ڈائری میرے بیٹے تک ضرور پہنچے۔ حمزہ، میں نے غلطی کی تھی، تمہاری ماں پر شک کر کے۔ میں کمزور تھا، لوگوں کی باتوں نے میرے دل کی روشنی چھین لی تھی۔ میں تم دونوں کے بغیر جیتا نہیں رہا، صرف سانس لیتا رہا۔ میری ایک خواہش ہے، اگر تم کبھی آئے تو اپنی ماں کا ہاتھ میرے نام پر تھام لینا، کیونکہ تمہاری ماں تم دونوں کی امانت ہے، اور میں یہ امانت تمہیں واپس نہیں دے سکتا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ بابا۔ حمزہ کے آنسو ڈائری کے الفاظ دھندلا رہے تھے۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری چھوئی، وہ ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ مراد، تم نے یہ کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کمرہ درد اور سکون کا عجیب ملاپ بن گیا۔ وہ خط جو باپ نے مرنے سے ایک دن پہلے لکھا تھا۔ صندوق کے نیچے ایک سفید لفافہ تھا، اس پر لکھا تھا، حمزہ کے لیے، اگر وہ کبھی لوٹے۔ حمزہ نے سانس روکی۔ ماں نے دعا پڑھ کر ہاتھ پکڑا۔ اس نے خط نکالا، میرے بیٹا، ہر رات میں تمہیں یاد کرتا ہوں، ہر صبح تمہاری راہ دیکھتا ہوں۔ تمہاری یاد نے مجھے مضبوط بھی کیا
اور توڑا بھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری ماں سے جدائی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر کبھی تم لوٹ آئے تو میں چاہتا ہوں میری قبر پر یہی کہنا، ابا میں آ گیا ہوں، تاکہ میری روح پرسکون ہو جائے۔ تمہارا باپ، مراد احمد۔ حمزہ خط سینے سے لگا کر رو پڑا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اس گھر میں سکون اترا۔ سبق نمبر 1، باپ کبھی نہیں مرتا، وہ اپنی یادوں میں، اپنی چیزوں میں، اپنی تحریروں میں زندہ رہتا ہے۔ نمبر 2، کچھ خط جسموں کے لیے نہیں، روحوں کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کبھی ظلم کو دائمی نہیں رہنے دیتا، وقت کے ساتھ ہر سچ سامنے آتا ہے۔ نمبر 4، ماں اور باپ کی محبت صرف زندگی کا نہیں، قبر کا سفر بھی بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، کبھی کبھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے بچپن کی ایک چھوٹی سی یاد کافی ہوتی ہے۔